اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے سودا کر لیا اپنی جانوں کا۔ کیا سودا کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ وہ جو کتاب اللہ جو نازل ہوئی تھی ان کی طرف، اس کتاب کو انہیں پس پش ڈال دیا حسد کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے جو اس کے فضل کے ساتھ کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی تھی، یہ بھی اس کا فضل، لیکن اس فضل سے استفادہ انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے اپنے برتن کا منہ کھولا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص خود ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دینا، پھر دنیا کی کوئی کتاب کوئی پیغمبر اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھ لیں کہ اس کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت نہیں بدلتی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے، انبیاء کی تعلیمات میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جتنی مرضی تیز بارش ہو، اگر ایک برتن ہی الٹا پڑا ہوا ہے وہ کبھی بھر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ کتنا برا انہوں نے سودا کیا کہ اس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے تو یہ جنگوں میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج کہ ہم اس پیغمبر کے ساتھ مل کر قتال کریں اور اللہ کے دین کا بول بالا کریں۔ اور آج جب وہ پیغمبر آئے ہیں یہ اس کے کافر ہو گئے ہیں، اس کے منکر ہو گئے ہیں۔ کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کا کفر کے بدلے میں۔ کفر کما لی ہے، اپنی جانیں دوزخ میں اور آگ میں جھونک دی ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر بنی اسرائیل میں ہوگا، یہودی نسل ہوگا تو ہم اسے مانیں گے، اسماعیلی پیغمبر کو ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ یہ بات وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو چاہے بنو اسرائیل ہوں یا بنو اسماعیل، دونوں ہے تو ابراہیم ہی ہیں۔ لیکن وہ کہتے تھے نہیں، جو حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، یعقوب کا ہی لقب تھا اسرائیل علیہ السلام، ان کے سوا اگر کوئی اور نسل میں پیغمبر آئے گا وہ ابراہیمی بھی کیوں نہ ہو، ہم نے نہیں اس کو ایز اے پیغمبر ایکسیپٹ کرنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے سبب کیا ہوا؟ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو اللہ تعالیٰ کے غضب پر غضب کے وہ حقدار ہو گئے۔ یہ ڈبل غضب کیوں؟ مسلسل غضب کیوں؟ ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کو ماننے سے انکار کیا جس کے اندر آخری پیغمبر کی پروفیسیز موجود تھی، ایک تو اس بات پر غضب کی اپنی کتاب کو ہی نہیں مان رہے، اور دوسرا جب وہ پیغمبر آ گئے وہ بھی تو اللہ کی حجت بن کے ہے، اس پیغمبر کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے غضب پر غضب کے مستحق ہوئے یہودی۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس پیغمبر کے ساتھ، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، وہ کہیں گے، یہودی اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر جو ہم پہ نازل ہوا ہے۔ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، وہاں تو یہ بہانہ بھی نہیں تھا کہ وہ بنو اسرائیل سے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود یہودی النسل تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کا بھی انکار کر دیا۔ تو ہر پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے بہانے ان کے پاس ڈیفرنٹ ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، یعنی تورات اور زبور۔ انجیل بھی ان کی طرف تھی، اس کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا۔
وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہر اس چیز کا کفر کر دیں گے جو ان کتابوں کے سوا کوئی اور کتاب ہوگی، ہم نے نہیں اس کو ماننا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن وہ حق ہے جو اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی بھی جس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی کتابوں کو ہی نہیں مان رہے۔ اگر یہ واقعی اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہیں تو کم از کم اپنی کتاب کو مان کے اس پیغمبر کو مان لیں۔ تو یہ پیغمبر اور یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کتاب کی پیش گوئی پوری ہوئی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ کتاب ان کتابوں کو غلط نہیں کہتی بلکہ ان کتابوں کو بھی انڈورس کرتی ہے، لیکن پھر بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارا یہی بہانہ ہے نا کہ ہم صرف اپنے نبیوں کو مانیں گے بنی اسرائیل کے اور کسی پیغمبر کو نہیں مانیں گے، تو یہ ذرا بتاؤ کہ تم اپنے نبیوں کو پھر قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ پھکی ہے، اینٹی وینم، اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم انہیں مان لیتے، تو یہ بتاؤ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل بھی تو تم لوگ خود ہی کرتے تھے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا فتویٰ نکالا، وہ تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ادروائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی چڑھا دینا تھا۔ تو اگر تمہاری یہ لاجک مان لی جائے کہ ہم اپنے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں مانیں گے جو کسی اور نسل سے ہوگا، تو جو تمہاری اپنی نسل سے پیغمبر آئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ کئی انبیاء کو تو تم نے خود قتل کیا، ایون عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کو کہ آپ یوں ان سے کہیں، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی سچا ایمان رکھتے ہو تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے اس بات کا کیا جواب ہوگا کسی کے پاس؟ اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ اس کی بات نہیں سننی، کیونکہ بات ہی اتنی وزنی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جا رہا ہو نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو، یہی ایک طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ سکو، کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن پہ غلبہ کیسے ہوگا، کیونکہ اتنی لاجیکل یہ بک ہے کہ اس کا ہم لاجیکل آنسر تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم شور مچا کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں۔ جب لوگ سنیں گے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ آج بھی یہ یاد رکھیے گا، جو یہ کہتا ہے نا کسی کی بات نہیں سننی، تو سب سے بڑی دلیل اس کی باطل پہ ہونے کی یہی ہے۔ اگر تم اپنے عقائد میں کانفیڈنٹ ہو تو کہو کہ جی ہماری بات تو 24 کیرٹ سونا ہے جی، پیش کریں قرآن و سنت پہ، کوئی اور بھی بات کرتا ہے آپ سنیں اس کی بات اور چیک کریں، اور جو کہ کسی کی سننی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے، کیونکہ وہ تو پچو کھیڑنا چاہتا ہے نا، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے۔ یہ اچھی پرداداری ہے، یہ اچھی رازداری ہے، یہ اچھی پرداداری ہے، یہ اچھی رازداری ہے کہ جو آئے تمہاری بزم میں، کہ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے، کہ جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے۔ میرا سر کٹ کے مقتل میں گرا قاتل کے قدموں پر، میرا سر کٹ کے مقتل میں گرا قاتل کے قدموں پر، دم آخر دم آخر دم آخر دم آخر ادا یوں سجدہ شکرانہ ہو جائے۔